کیا فہد کی ایک چال احمر اور عافیہ کے رشتے میں وہ درار ڈال دے گی جس کا فائدہ اٹھا کر فہد عافیہ کے مزید قریب آ جائے گا؟ کیونکہ آنے والی قسط میں احمر کی آنکھوں کے سامنے عافیہ اور فہد کے درمیان بڑھتی ہوئی قربت اسے اندر ہی اندر توڑنے والی ہے، جبکہ عافیہ کو ابھی اندازہ بھی نہیں کہ جس شخص کو وہ اپنا خیر خواہ سمجھ رہی ہے وہی اس کے رشتے کے خلاف سب سے بڑا کھیل کھیل رہا ہے۔ اور دوسری طرف نازنین ماریا کو پاگل ثابت کرنے کے چکر میں خود ایسی مشکل میں پھنسنے والی ہے جس کا اسے اندازہ بھی نہیں۔ تو کیا اگلی قسط میں ماریا کا گھر سے نکلنا طے ہے یا اس بار نازنین کی اپنی چال اسی کے گلے پڑنے والی ہے؟ نازنین اور شارق دونوں کی خواہش ہے کہ ماریا کسی بھی طرح اس گھر سے نکل جائے، یا تو وہ سعدیہ باجی کے گھر چلی جائے یا پھر شارق اسے پاگل خانے بھیجنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ لیکن جب شارق بلال سے اس معاملے میں مدد مانگتا ہے اور چاہتا ہے کہ بلال بھی ماریا کو پاگل ثابت کرنے میں اس کا ساتھ دے تو بلال صاف انکار کر دیتا ہے۔ بلال کہتا ہے کہ ماریا میں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں جس کی بنیاد پر اسے پاگل کہا جائے، اس لیے وہ اس جھوٹ میں شارق کا ساتھ نہیں دے گا، اور نہ ہی وہ یہ چاہتا ہے کہ ماریا کو مینٹل ہاسپٹل بھیجا جائے۔ شارق کو بلال کی یہ بات بری تو بہت لگتی ہے لیکن وہ خاموش رہتا ہے۔ تب نازنین آگے بڑھتی ہے اور شارق سے کہتی ہے کہ اگر بلال تمہاری مدد نہیں کر رہا تو میں کر سکتی ہوں۔ شارق حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ تم آخر کیا کرو گی؟ نازنین کا جواب ہوتا ہے کہ ماریا کو پاگل ثابت کرنا مجھ پر چھوڑ دیں، میں ایسا کھیل کھیلوں گی کہ نہ صرف بلال اور رانی بلکہ احمر اور عافیہ بھی ماریا کو پاگل سمجھنے لگیں گے۔ اور نازنین کا منصوبہ واقعی خطرناک ہے کیونکہ اب وہ ماریا کی ہر حرکت پر نظر رکھ رہی ہے۔ ماریا سے ہونے والی ایک چھوٹی سی غلطی کو بھی وہ اتنا بڑا بنا کر پیش کرنا چاہتی ہے کہ گھر کے باقی افراد بھی یہی سمجھنے لگیں کہ ماریا کا واقعی ذہن خراب ہو چکا ہے۔ ایسا ہی ایک منظر کپڑے سکھاتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ ماریا کپڑے تار پر ڈال رہی ہوتی ہے کہ پانی کی بالٹی اچانک گر جاتی ہے۔ اب یہ ماریا کی اپنی غلطی تھی یا نازنین نے کوئی حرکت کی یہ ابھی واضح نہیں، لیکن نازنین فوراً اسے پاگل پاگل کہنا شروع کر دیتی ہے۔ ماریا بھی اس بات سے تنگ آ چکی ہے کہ نازنین بھابھی اسے ہر وقت پاگل کیوں کہتی رہتی ہیں۔ وہ سوچتی ہے کہ آخر اس کی ہر بات کو اتنا بڑا مسئلہ کیوں بنایا جا رہا ہے، لیکن نازنین کا مقصد تو یہی ہے کہ ماریا غصے میں کوئی ایسا رد عمل دے جسے بعد میں وہ اس کے پاگل پن کے ثبوت کے طور پر استعمال کر سکے۔ اور پھر ٹیزر کا سب سے اہم سین آتا ہے جہاں نازنین اسی پانی میں پھسل کر بری طرح گر جاتی ہے۔ اب یہاں دو امکانات ہیں، یا تو واقعی اس کا پاؤں پھسلا ہے یا پھر ممکن ہے کہ ماریا کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں نازنین خود ہی مشکل میں پھنس گئی ہو، خاص طور پر اگر نازنین واقعی دوبارہ پریگننٹ بھی ہے جیسا کہ پہلے بتایا گیا تھا، تو اس حادثے کے بعد معاملہ بہت سنجیدہ ہو سکتا ہے۔ مجھے یہاں سب سے خطرناک بات یہ لگتی ہے کہ اگر نازنین یا اس کے ہونے والے بچے کو کوئی نقصان پہنچا تو وہ اس کا سارا الزام ماریا کے سر پر ڈال سکتی ہے، یعنی جو سازش ماریا کو پاگل ثابت کرنے کے لیے شروع ہوئی تھی وہ الٹا نازنین کے لیے ایک نیا مسئلہ بن سکتی ہے۔ اور اگر گھر والوں کو بھی یہ محسوس ہونے لگا کہ نازنین کے ساتھ ہونے والے حادثے کی ذمہ دار ماریا ہے تو پھر ماریا کے لیے اس گھر میں رہنا مزید مشکل ہو جائے گا۔ ویسے ایک بات یہاں واقعی سمجھ سے بالا تر ہے کہ سعدیہ اور حمزہ بار بار ماریا کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے رہے ہیں، وہ اسے سہارا دینا چاہتے ہیں، اور صاف نظر آ رہا ہے کہ موجودہ گھر کے حالات اس کے لیے مناسب نہیں، لیکن ماریا پھر بھی وہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں۔ آخر ماریا اتنی ضدی کیوں ہے؟ اسی وجہ سے سعدیہ آخرکار احمر کو بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم ہی ماریا سے بات کرو۔ اگر شارق اور نازنین نے اسے پاگل خانے بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو وہ خاموش ہو کر بیٹھنے والوں میں سے نہیں بلکہ ماریا کے لیے مشکلات پیدا کرنے میں لگے رہیں گے۔ احمر بھی بات کو سمجھتا ہے اور گھر جا کر ماریا سے کہتا ہے کہ اگر تمہاری بھلائی کے لیے میں کوئی فیصلہ کروں تو کیا تم اسے مان لو گی؟ ماریا کا جواب بہت درد بھرا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر آپ کا فیصلہ مجھے اس غم سے باہر نکال سکتا ہے تو پھر میں کیوں نہیں مانوں گی؟ یہاں لگتا ہے کہ احمر اسے یہی سمجھائے گا
کہ تم اس گھر میں اکیلی رہ جاؤ گی، عافیہ اپنی جاب پر ہوگی، میں بھی اپنی جاب شروع کر دوں گا، جبکہ نازنین اور شارق ہر وقت تمہارے خلاف کھڑے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم سعدیہ باجی اور حمزہ بھائی کے گھر چلی جاؤ۔ اب ماریہ تو یہ بات مانتی ہے یا نہیں مانتی، بہرحال عافیہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں آتی۔ عافیہ جو پہلے ہی احمر سے ناراض ہے، اب ماریہ کو گھر سے بھیجنے کی بات پر وہ غصے میں آ کر احمر سے کہتی ہے کہ گڑیا باجی کون ہوتی ہیں ماریہ پر اپنے فیصلے مسلط کرنے والی۔ احمر کو یہ لہجہ بالکل پسند نہیں آتا اور وہ کہتا ہے کہ تم سعدیہ باجی کے بارے میں اس طرح کیسے بات کر سکتی ہو، لیکن عافیہ بھی اپنی بات پر قائم رہتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے لہجے کو چھوڑیں، اس بات پر توجہ دیں کہ یہ ماریہ کا بھی گھر ہے، جتنا حق اس گھر پر ہم سب کا ہے اتنا ہی حق ماریہ کا بھی ہے، اسے یہاں رہنے سے کوئی نہیں روک سکتا اور نہ ہی اسے گھر چھوڑنے پر کوئی مجبور کر سکتا ہے۔ یہاں لگتا ہے کہ نازنین کی عافیہ کے کانوں میں ڈالی ہوئی باتوں نے عافیہ کے ذہن میں سعدیہ باجی کے خلاف پہلے ہی کچھ غلط فہمیاں پیدا کر دی ہیں، خاص طور پر یہ بات کہ احمر عافیہ کے والد کا آفس صرف سعدیہ باجی کی وجہ سے جوائن نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ سعدیہ باجی ایسا نہیں چاہتی، لیکن دوسری طرف عافیہ کے لیے اس سے بھی بڑا راز کھلنے والا ہے۔ باسط آخر کار ارم سے کہتا ہے کہ اب عافیہ کو شہیر کی حقیقت بتانے میں مزید دیر نہیں کرنی چاہیے، اسی لیے ارم عافیہ کو ویکینڈ پر اپنے گھر بلواتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ اب اسے سب سچ بتا دے گی، یعنی عافیہ کو بتایا جائے گا کہ شہیر نہ بیمار تھا اور نہ ہی UK میں علاج کروا رہا تھا، بلکہ وہ دبئی میں اپنی زندگی انجوائے کر رہا تھا۔ اب یہاں اصل سوال یہ ہے کہ جب عافیہ کو اپنے والد کا یہ جھوٹ پتہ چلے گا تو اس کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ کیا اسے فوراً سمجھ آ جائے گا کہ شہیر نے بیماری کا بہانہ بنا کر بزنس اس کے حوالے کیوں کیا، اسے آفس میں زیادہ وقت دینے پر کیوں مجبور کیا اور فہد کو اس کے قریب رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ اور اگر عافیہ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ فہد اس پورے کھیل میں شہیر کے ساتھ شامل ہے تو پھر فہد کے لیے حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں۔ لیکن ابھی ایک اور راز بھی ہے جس کے کھلنے کا سب سے زیادہ انتظار ہے، اور وہ ہے نازنین اور فہد کا خفیہ رابطہ۔ جس دن شارق کو پتہ چلے گا کہ اس کی بیوی مسلسل ایک غیر مرد سے رابطے میں ہے، اس سے چھپ کر باتیں کرتی رہی اور اس پورے کھیل میں فہد کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس دن شارق کا غصہ کس حد تک جائے گا یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا، کیونکہ ابھی تک نازنین دوسروں کے گھروں میں آگ لگاتی رہی ہے، لیکن اگر اسی آگ کی لپیٹ میں اس کا اپنا گھر آ گیا تو شاید پہلی بار اسے احساس ہوگا کہ دوسروں کے رشتے توڑنے کا انجام کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور دوسری طرف عافیہ کے سامنے بھی اب صرف ایک راز نہیں، کئی سچ سامنے آنے والے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے ماریہ کو پاگل ثابت کرنے کی نازنین کی سازش ناکام ہوتی ہے یا عافیہ کے سامنے شہیر کا چہرہ بے نقاب ہوتا ہے، اور اگر عافیہ کو اپنے باپ، فہد اور نازنین تینوں کی حقیقت ایک ساتھ معلوم ہو گئی تو کیا وہ احمر سے اپنے رشتے کو بچانے کے لیے سب کے خلاف کھڑی ہو جائے گی؟ کیونکہ لگتا ہے اگلی قسط میں اصل کھیل ماریہ کو گھر سے نکالنے کا نہیں بلکہ ان لوگوں کے بے نقاب ہونے کا شروع ہونے والا ہے جو دوسروں کی زندگیاں برباد کرنے میں مصروف ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو ہمارا آج کا ریویو کیسا لگا اور بیک گراؤنڈ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ ملتان سے ہیں تو پھر آپ نے کمنٹس میں یہ بھی ضرور بتانا ہے کہ کیا آپ نے اس روڈ کو پہچان لیا اور یہ کون سی روڈ ہے۔